اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم شیخ بہائی علیہ الرحمہ کی سٹوری کے بارے میں ڈسکس کریں گے. شیخ بہائی کا نام تھا شیخ محمد ابن حسن الحارثی جی. ان کا جو ہے ان کی ولادت 17 محرم کو جو ہے 953 ہجری میں ہوئی تھی. اگر انگلش ڈیٹ کے حساب سے دیکھیں تو 1547 AD میں ہوئی تھی. ان کی ولادت جو ہے جبل عامل میں ہوئی تھی، جہاں ہم نے دیکھا لبنان میں شہید اول اور شہید ثانی کی ہوئی تھی. اسی طرح ان کے الگ الگ ٹائٹلس ہیں، جیسے شیخ بہائی، بہاؤالدین، بہائی الملت، شیخ الاسلام، شیخ ملت. شیخ بہائی جو تھے وہ 9th ڈسینڈنٹ تھے، مطلب ان کے 9 جنریشنز اوپر حارث حمدانی تھے، جو امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے. شیخ بہائی جو ہے دین اسلام کے نالج کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کے بھی ایکسپرٹ تھے. انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کی جو روضہ ہے مشہد مقدس میں اس کو ڈیزائن کیا، اس کو بنایا، اور اس طرح بنایا کہ جو مینار اس طرح ایسے لگائے کہ وہ جو ہے ہر اینگل سے جو ہے وہ بیوٹیفل لگے. ان کے دوسرے جو الگ الگ آرکیٹیکچرل انجینئرنگ ہے وہ نقش جہاں اسکوائر ہے، اصفہان میں جو دنیا کا سب سے بڑا اسکوائر ہے پوری دنیا کا. ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک اصفہان میں ایک بلڈنگ ہے جسے چہل ستون کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہے 20 پلرز ہی، لیکن شیخ بہائی نے اسے پانی کے سامنے ایسا بنایا کہ وہ 40 پلرز جیسے لگتے ہیں. بہت ایک انجینئرنگ مارول کر کے بنایا ہے کہ ایسا لگے کہ 40 پلرز ہے یہ بلڈنگ میں، لیکن ایکچولی 20 ہے، 20 صرف ریفلیکشنز ہیں. انہوں نے اس طریقے سے اسے بنایا ہے. اس کے بعد انہوں نے کئی وہاں پہ مسجد بنائی ہے. اصفہان سٹی کے کئی برجز جو ہے وہ شیخ بہائی نے اس زمانے میں بنائے تھے، جو کئی سالوں تک جو ہے موجود رہے. یہ ایسے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے کبھی پانی اس کے اوپر سے بہے ہی نہ، پانی ہمیشہ جو ہے اس کے 33 جو فلڈ گیٹ سے اس سے بہے. ایسا مطلب بہت ہی انجینئرنگ اور آرکیٹیکچرل مارول یوز کر کے شیخ بہائی نے اسے بنایا تھا. شیخ بہائی نے جو ہے اور بھی بہت سارے کنسٹرکشن کیے تھے، جس میں سے ایک تھا حمام بہائی، یعنی دی باتھ روم آف بہائی. شیخ بہائی نے باتھ روم ایسا بنایا تھا کہ 250 سال تک، ان کے بنانے کے بعد 250 سال تک یہ جو باتھ روم تھا، جو نہانے کی جگہ تھی، اس زمانے میں باتھ روم ایسے نہیں ہوتے تھے، جو لوگ جو ہے نہانے کے لیے باہر جایا کرتے تھے، حمام جایا کرتے تھے. اور یوزولی ایران کا جو موسم ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے. شیخ بہائی نے ایسا حمام بنایا تھا کہ 24 گھنٹے وہاں پر جو پانی ہے وہ نیم گرم رہے، جس سے جو ہے انسان جب نہانے جائے تو اسے اچھا لگے. جب برٹش نے قبضہ کیا اور انہوں نے دیکھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے اس کو ڈسٹروائے کیا. اور جب ڈسٹروائے کیا اور جب نیچے دیکھا تو ایک کینڈل تھی. شیخ بہائی نے اس کینڈل کو ایسا پلیس کیا تھا کہ وہ کنٹینیوس کینڈل جو ہے جلتی جائے، پھر بھی ختم نہ ہو، اور اس کینڈل کی وجہ سے پورے حمام کا پانی جو ہے کنٹینیوسلی گرم رہے. 250 ایئرس تک شیخ بہائی کا یہ آرکیٹیکچرل مارول رہا، برٹش کے اس کو ڈسٹروائے کرنے سے پہلے تک. شیخ بہائی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے یہ انسیڈنٹ میں نے اسکالر سے سنا ہے کہ شیخ بہائی ایک بار ایک ایسا دروازہ بنانا چاہتے تھے امام رضا کے حرم میں کہ جس کے تھرو صرف حلالی گزر سکے. شیخ بہائی نے پورا ڈیزائن کر دیا اور یہ سب کر دیا، اور پھر وہ جو ہے کہیں باہر گئے تھے. اب جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دروازہ لگ چکا تھا. تو وہ تھوڑی سی ناراض ہو گئے کہ میں نے کہا تھا کہ دروازہ جو میں بنا رہا ہوں وہی لگے گا، یہ دروازہ کیسے لگایا گیا؟ تو جو خدام تھے امام رضا کے حرم کے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ امام علی رضا علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا کہ ہمارا دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے، اور یہ جو دروازہ شیخ بھائی بنا رہے ڈیفینیٹلی اٹ از گڈ، بٹ ہمارے دروازے
تمام انسانوں کے لیے کھلے ہوئے، کسی کی قید نہیں کہ یہ نہیں آ سکتا یا وہ نہیں آ سکتا، اور اسی لیے جو ہے وہ دروازہ لگا دیا گیا۔ یہ تھے شیخ بہائی 78 ایئرز کی ایج میں 12 شوال 1031 ہجری which approximates to English 1625 AD ان کی جو ہے اس دنیا سے رحلت ہوئی، اور ان کو جو ہے مشہد مقدس میں دفنایا گیا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ 5 minutes at 5 PM وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔